دھمکیاں، کبھی جنگ، کبھی حملے اور کبھی خفیہ مذاکرات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ کشمکش صرف چند دنوں کی جنگ نہیں بلکہ کئی دہائیوں پر پھیلا وہ تنازع ہے جس نے مشرق وسطیٰ کی سیاست، عالمی معیشت اور دنیا کی طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اتنے شور، اتنی دھمکیوں اور اتنی جنگ و جدل کے بعد امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر کیوں آنا پڑا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابتدا میں انتہائی جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ ایران پر سخت ترین پابندیاں، تیل کی برآمدات روکنے کی کوشش، آبنائے ہرمز پر دباؤ اور پھر فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں۔ امریکہ کا خیال تھا کہ معاشی دباؤ ایران کو جھکا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران جو برسوں سے سینکشنز کا عادی ہو چکا تھا، اس نے دباؤ برداشت کیا، معیشت کمزور ہوئی، عوام نے مشکلات دیکھیں، لیکن ریاست کولیپس نہیں ہوئی۔ بلکہ ایران نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے خطے میں اپنی اثر و رسوخ کو برقرار رکھا، آبنائے ہرمز کو لیوریج بنایا اور دنیا کو یہ احساس دلا دیا کہ اگر ایران غیر مستحکم ہوا تو پورا مڈل ایسٹ ہل جائے گا۔ تو پھر امریکہ پیچھے کیوں ہٹا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جنگ کا نقصان صرف ایران کو نہیں ہو رہا تھا۔ تیل مہنگا ہونے لگا، عالمی منڈیاں ہلنے لگیں، امریکی اتحادی خوف زدہ ہونے لگے اور خود امریکہ کے اندر سوال اٹھنے لگے کہ کیا ایک اور مڈل ایسٹ وار امریکہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں امریکہ کو احساس ہوا کہ ایران کو مکمل طور پر زیر کرنا شاید ممکن نہیں، خاص طور پر اس وقت جب چین اور روس جیسے ممالک بھی ایران کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ ماہرین سوال کرتے ہیں کہ مذاکرات میں اتنا اتار چڑھاؤ کیوں آیا؟ کیونکہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ امریکہ چاہتا تھا ایران اپنا جوہری پروگرام محدود کرے، خطے میں اپنے اتحادی گروپس پر اپنے اثرات ختم کرے اور ہرمز جیسے اسٹریٹجک راستوں پر دباؤ نہ ڈالے، جبکہ ایران کہتا رہا پہلے پابندیاں ہٹاؤ، منجمد اثاثے واپس کرو اور رجیم چینج کی پالیسی ختم کرو۔ اس لیے کبھی مذاکرات آگے بڑھتے، پھر اچانک رک جاتے، کبھی براہ راست رابطے ہوتے، پھر بیک چینل ڈپلومیسی شروع ہو جاتی۔ یہ صرف ڈپلومیسی نہیں تھی بلکہ سائیکولوجیکل وار کا حصہ تھی۔ ان حالات میں اسرائیل کی پریشانی، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ سخت ایران پالیسی چاہتا تھا، لیکن اب اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے کی طرف جاتا ہے تو اسرائیل خود کو سائیڈ لائن محسوس کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی قیادت بار بار سخت بیانات دے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات میں ہر چند دن بعد ایک نیا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے؟ امریکہ جانتا ہے کہ فل اسکیل وار خطرناک ہوگی۔ ایران جانتا ہے مسلسل پابندیاں معیشت کو کمزور کرتی رہیں گی۔ اسی لیے اب دونوں ایک کنٹرولڈ کمپرومائز کی جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی نہ مکمل جنگ، نہ مکمل امن، بلکہ ایک ایسا معاہدہ جو وقتی استحکام دے سکے۔ لیکن اصل سوال اب بھی باقی ہے کہ امریکہ واقعی ایران کو روکنے میں ناکام ہو گیا؟ اور کیا مشرق وسطیٰ واقعی امن کی جانب بڑھ رہا ہے یا یہ صرف اگلے بڑے بحران سے پہلے کا وقفہ ہے؟ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے دستک پاکستان۔ اسمارٹ اور باخبر پاکستان کی دستک۔